میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہے گنی چنی زندگی دی ہے، کیا بھی لمبی کیا بھی زندگیاں جینے کے واسطے آئے۔ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، بہت مایا ناز ہستی گزرے ہیں۔ ان کا یہی معمول تھا کہ آپ محنت مزدوری کرتے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، نام ذہنوں میں رکھیں۔ ایک مرتبہ آپ آ کے رات میں سوئے، تھوڑی دیر نیند لگی، اس کے بعد پھر نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک روشنی گھر کے اندر روم میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو دیکھا کہ کوئی شخص جو ہے پیٹ پھیر کر جو ہے کچھ لکھ رہا ہے، کچھ دفتر میں کچھ لکھ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا آپ کون ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ تو فرشتہ کہنے لگا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں میں ان کا نام لکھ رہا ہوں۔ تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے آپ جن لوگوں کا نام جو لکھ رہے ہو، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کا نام جو لکھ رہے ہو، کیا اس فہرست میں میرا بھی نام ہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا نہیں، آپ کا نام اس میں نہیں ہے۔ کیا کہنے لگا فرشتہ؟ اس میں آپ کا نام نہیں ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اچھا ایسا کرو، جو لوگوں سے محبت کرتا ہے اس میں میرا نام لکھو۔ جو اللہ کے بندوں سے جو محبت کرتا ہے اس میں میرا نام لکھو۔ تو فرشتہ نام لکھا اور غائب ہو گیا۔ پھر دوسرے دن یہی معاملہ ہوا، پھر لکھ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اب کیا لکھ رہے ہو؟ تو فرشتہ کہنے لگا میں آج ان لوگوں کا نام لکھ رہا ہوں جو اللہ محبت کرتا ہے، جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے میں ان کا نام لکھ رہا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ رجسٹر میں کیا پڑھ سکتا ہوں، کیا دیکھ سکتا ہوں؟ تو فرشتہ ان کے ہاتھ میں دیا۔ آپ نے جب جیسے ہی وہ رجسٹر کو دیکھا، کھول کر دیکھا، تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کر پڑھ کر حیران ہو گئے کہ سب سے پہلا نام حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا تھا اس میں۔ تو میرے بھائی کیوں؟ جو اللہ کے بندوں سے جو محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے محبت کرتے۔ اس لیے میرے بھائی ہم جو ہے اللہ کے بندوں سے محبت کرنے کے ہم عادت ڈالیں، سلام کو عام کریں۔ آج ہم سلام نہیں کرتے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کچھ باتیں بتلائیں، میں سکون کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا یہ عمل کر۔ کیا عمل؟ سب سے پہلے کھانا کھلا۔ یہ لفظ پہلے حضور کا، کھانا کھلا پہلا لفظ ہو گیا۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ سلام کر، مسلمان کو سلام کر جسے تو پہچانتا ہے یا نہ پہچانتا ہو۔ آج ہم لوگ پہچاننے والے کو سلام کر نہیں سو، کیا کبھی کام ہے تو سلام کر دی سو؟ نہیں تو خاموش نکل جاتی بھر میں بول۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ سلام کر جسے تو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ پھر حضور نے فرمایا لوگوں پر صلہ رحمی کر، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر، تو اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے۔ دیکھو میرے بھائی یہ حضور کے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ امام ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ امام ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا سر بازار میں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شان میں گستاخی کی اور ان کو گالیاں دی۔
تو حضرت امام صاحب تھے، خاموش سنے، ان کی شان میں گستاخی کیا، گالیاں بھی دیا، خاموش سنے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر چلے گئے۔ گھر گئے، ایک تھیلی اٹھائی، تھیلی میں کچھ دینار درہم ڈالے، کچھ دینار درہم جو ہے تھیلی میں ڈالے، ڈال کر جس نے گالیاں دی تھی اس کے گھر کو گئے، جا کے دروازہ کھٹکا مارے، پوچھا کون؟ کہا میں ہوں۔ دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازہ کھولا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو دینار جو درہم جو پیسے تھے، وہ پیسے روپے کی تھیلی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اب وہ کھول کر دیکھا تو اس میں پیسے ہی دینار درہم ہے۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تو نے جو مجھ پر احسان جو کیا ہے، جب تو نے مجھے گالیاں دی، تیرے نام اعمال میں جو نیکیاں تھی وہ نیکیاں میرے نام اعمال میں ٹرانسفر ہو گئی پوری۔ تیرے جو نیکیاں تھی وہ نیکیاں میرے نام اعمال میں آ گئی ہیں۔ تو نے جو مجھ پر جو احسان جو کیا ہے، میں اس لیے جو ہے یہ پیسے دینے کے لیے آیا، روپے دینے کے لیے آیا۔ وہ بڑا شرمندہ ہوا اور حضرت سے اس نے معافی مانگی، اس نے توبہ کی، پھر حضرت کے پاس رہا، علم حاصل کیا، پھر وہ آپ کے بڑے شاگردوں میں بنا۔ میرے بھائی، حضرت کو معلوم تھا یہ جو سامنے والا جو غصہ کر رہا ہے، جو گالی دے رہا ہے، یہ بھی دے سکتے تھے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس لیے میرے بھائی، ہم جو ہے لوگوں کو معاف کرنا ہم سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں۔ یہ ایک صحابی رسول گزرے ہیں، سمامہ، نام ذہنوں میں رکھیں، یہ صحابی رسول کا نام کیا ہے؟ سمامہ رضی اللہ عنہ۔ یہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے حضور کے بھی دشمن تھے اور مدینہ شہر کے بھی دشمن تھے اور جو ہے مسلمانوں کی بھی یہ دشمن تھے۔ سمامہ نام ہے ان کا، ذہنوں میں رکھیں۔ اور یہ یمامہ کے رہنے والے تھے، مکے میں ایک گاؤں ہے وہاں کے رہنے والے تھے۔ جب یہ کسی وجہ سے آئے تو صحابہ ان کو پکڑ کر مسجد نبوی کو لے کے آئے، لا کے مسجد نبوی کے ستون جو تھا آ کے اس کو بندر، پلر کو بندر، ستون کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اے سمامہ یہ کیا معاملہ ہے، اب تو یہ بتا کہ تیرے ساتھ کیا سلوک کرنا، اس لیے کہ اس نے حضور کو تکلیف پہنچائی تھی، مسلمانوں کو اس نے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی تھی۔ تو حضور نے کہا کہ اب تیرے ساتھ کیا معاملہ کرنا؟ تو سمامہ کہنے لگا آپ چاہے تو مجھے مار دے، یا نہیں تو جو ہے مجھے چھوڑ دے، میں یہ آپ کا احسان یاد رکھوں گا، یا نہیں تو آپ میرے سے پیسے لے لیں، مجھے چھوڑ دیں، آزاد کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے الفاظ سنے، چلے گئے۔ دوسرے دن بھی پھر یہی معاملہ ہوا، تیسرے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر یہی بات ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سمامہ جا، میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ حضور نے معاف کر دیا، رہا کر دیا اسے۔ اب وہ سمامہ کہاں گیا؟ ایک باغ میں گیا، باغ کو جا کر وہاں پر اس نے غسل کیا، پانی نہایا، پھر پلٹ کر حضور کے پاس آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آیا، آ کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا سب سے زیادہ دشمن تھا اور آپ کے شہر کا دشمن تھا اور آپ کے مسلمانوں کا دشمن تھا، اور اب جو ہے اس وقت میرے دل میں آپ کی محبت زیادہ ہے اور آپ کے شہر کی محبت زیادہ ہے اور مسلمانوں کی محبت اب میرے دل میں زیادہ ہے۔ اس نے کہا کہ جو ہے آپ مجھے مسلمان بنائیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو میرے بھائی آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دشمن رہنے کے باوجود بھی، مسلمانوں کا دشمن رہنے کے باوجود بھی، تکلیف دینے کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ جب حضور نے اس کو معاف کر دیا تو پھر وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائی ہم جو ہے لوگوں پر رحم کریں، جو بھی تکلیف دیے ہیں یا دے رہے ہیں ان کو معاف کر دیں، اللہ رسول کے واسطے معاف کر دیں۔
اگر اللہ رسول کے واسطے اگر ہم معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ہم پر کیا کرے گا؟ رحم کرے گا انشاءاللہ. کریے گے بھائی؟ ہاں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کی کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے.